بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ حسن جزا. پروگرام کے اختتام پر محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے یہ سوال ہے کہ جو غیر عرضی حیات ہے اس کے بارے میں ہمیشہ لوگوں میں تحقیق رہی ہے اور مختلف سوالات اس بارے میں اٹھتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس حوالے سے کیا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. آج کل سائنسدان بھی خاص طور پر اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی بعض ہوا میں بھی باتیں اڑ جاتی ہیں کہ اڑن تشتیریاں آ رہی ہیں، وہ غیر کسی دوسرے کرے سے جو ہے کوئی مخلوق آ گئی ہے. اسی میں بھی آپ نے سنا یا اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایک فلم بھی بنی ہے کہ کوئی مل گیا، اس کا موضوع یہی ہے کوئی مل گیا. تو اس میں اسی نظریے کو لیا گیا ہے کہ کوئی دوسرے سیارے کی کوئی مخلوق جو ہے وہ انسانوں کے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ عجیب و غریب جو ہے وہ مشاہدے کرواتی ہے. تو یہ سب خیالی باتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ دوسرے ستاروں میں کوئی مخلوق نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، زمینوں کی تعداد کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی جو ہے 7 پیدا کی ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید اور عربی زبان میں 7 کا جو ہندسہ ہے یہ تکمیل کی طرف اشارہ کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ 7 سے مراد کل 7 ہی یا 7 جسے ہم کہتے ہیں وہ 7 عدد ہی نہیں ہے، بلکہ ایک کامل ہندسے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان یعنی کئی آسمان، تو آسمانی مخلوق بھی اس میں شامل ہے، 7 سماوات و من الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اتنی ہیں جتنے آسمان اتنی زمینیں. آج کل سائنسدان بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ ایک ہی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہمارا نظام شمسی ایک ہی نہیں ہے، یہ گیلیکسیز بہت ساری ہیں، اور یہ نظام شمسی ہمارے نظام شمسی کے علاوہ اور بہت سارے نظام شمسی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جیسے آسمان بے شمار ہیں ویسے زمینیں بھی بے شمار ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. سورۃ شورى کی 30ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، آسمانوں میں بھی مخلوق کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور زمین کی مخلوق کا بھی اس میں ذکر کیا. بَثَّ فِيهِمَا، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے والی مخلوق پیدا کی ہے. تو اس سے قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف زمین کے اندر ہی انسان ہے یا آبادی پائی جاتی ہے، بلکہ آسمان جو کہ بے شمار آسمان ہیں اس کے اندر بے شمار کرے ہیں، ان کے اندر بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو چلنے پھرنے والی. دابہ ایسی مخلوق کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے والی ہو یا رینگنے والی ہو. تو جیسے اس زمین میں مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے سیاروں میں بھی مخلوق ہے. تو یہ نظریہ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن ابھی تک یہ راز ہی ہے کہ آیا واقعی وہ مخلوق موجود ہے، کیا اس سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا، یہ سورۃ شورى کی اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور دیگر سیاروں میں پیدا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے موقع پر جب اللہ چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کرے والے زمین میں آ کے رابطہ پیدا کریں گے یا زمین والے وہاں پر راکٹ سے یا دوسرے سواریوں سے جا کر جو ہے وہ وہاں رابطہ پیدا کریں گے. اس کی تشریح تو ابھی نہیں ہے، یہ تو تحقیق بتائے گی. لیکن
یہ نظریہ ہے کہ غیر زمینی جو مخلوق ہے اس کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بیان کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین خالی یہیں پر مخلوق ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری مخلوق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بیان کیا کہ کسی نے غالباً سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ تو جنت کتنی وسیع ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی یہ کائنات وسیع ہے اتنی ہی جنت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب اتنی وسیع جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسی میں جہنم ہے۔ تو گویا اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ اس کے اندر جنت بھی ہے اور اسی کے اندر دوزخ بھی ہے۔ تو کیا پتہ یہاں سے جو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو کسی آسمانی سیارے میں لے جا کے بسایا جا رہا ہو، وہ روحیں وہاں جا کے آباد ہو رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اس کی صحیح تصویر کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ زمین ہی ایک اکیلی مخلوق والی چیز نہیں ہے، بلکہ آسمان میں اور بھی جو ستارے ہیں، آسمانوں میں بھی بے شمار ستارے ہیں اور آسمان بھی کئی گنا بڑا ہے، اور اسی طرح سے جتنی وسعت آسمانوں کی ہے اتنی وسعت اور بھی زمینیں ہیں۔ ہماری یہی اکیلی زمین نہیں ہے، بلکہ اور بھی کرے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہوئے ہیں، چلنے پھرنے والی مخلوق پیدا کی ہے، جیسا کہ دابتن کے لفظ سے واضح ہے۔ تو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اشارہ کر دیا ہے۔ اب اگر سائنسدان اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بات۔ تو لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس واسطے کہ وہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جتنی چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔